السلام علیکم، میں ہوں انتخاب عالم سفوری۔ آج اس پروگرام میں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں سب سے اہم بات جو ہوگی وہ ہوگی پراپرٹی کی موجودہ صورتحال، پراپرٹی کی موجودہ حالات، آگے کیا دیکھ رہے ہیں پراپرٹی سے کو ہم، اور اس وقت کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوئے، آج یہ پروگرام میں کر رہا ہوں، الیکشن ہو چکے ہیں اور رزلٹ بھی تقریباً آ چکے ہیں، اور الیکشن کے بعد اب پراپرٹی کی کیا صورتحال ہوگی۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ الیکشن کا ایک انتظار تھا، اور الیکشن کے انتظار کی وجہ سے ایک گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے، ایک غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، اور جب غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے تو پھر تمام قسم کے کاروبار جو ہے وہ مان پڑتے ہیں، لوگوں کی مٹھی نہیں کھلتی، لوگوں کا پیسہ نہیں نکلتا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں غیر یقینی کیفیت میں کہ اب کیا ہوگا، کب الیکشن ہوں گے، کب حکومت بنے گی۔ اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بات کا کم از کم اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگلے 5 سال تک کے سکون سے ہم کاروبار کر سکیں گے، اگلے 5 سال تک کے پلاننگ کر سکیں گے، اگلے 5 سال تک کے پاکستان کے باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی۔ کیونکہ الیکشن کے اوپر ابھی بھی خدشات ہیں، اور ابھی بھی یہ تلوار منڈلا رہی ہے، لٹکی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن 22 الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں کے بعد جو ہے کافی کمپلینس آ رہی ہیں بہت سی تنظیموں کی طرف سے۔ تو یہ معاملہ آگے دیکھیں کس طرف جاتا ہے، اس کے بھی اثرات پڑیں گے، کیونکہ جب منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم الیکشن ہو جانا ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح پراپرٹی میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جب کاروبار چلتا ہے، لوگوں کی مٹھی کھلتی ہے، جب لوگوں کا بزنس رولنگ میں آتا ہے تو یقیناً لوگ پھر پیسہ نکالتے ہیں، تو اس کے اثرات ایک اچھے پراپرٹی پر بھی پڑیں گے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ ایک الگ پالیسی رکھتی ہے، اور نون لیگ جب سے اسحاق ڈار یہاں پر آئے پاکستان میں، یا نون لیگ کی حکومت پچھلے چند سال پہلے جب آئی تو اس وقت انہوں نے پراپرٹی پہ کافی بھاری ٹیکسز لگائے، اور یہ آج ہی کی بات نہیں، 2005 میں بھی نواز شریف کے دور میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی بہت ہیوی قسم کے جو ہے وہ ٹیکسز عائد کیے گئے تھے، اور ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹی کے اوپر ایک فائلر پہ بھی 10 سے 12%، 13% تک اس کو ٹیکسز مجموعی طور پہ دینے پڑتے ہیں، اور اگر نان فائلر ہو تو اس کو 20، 22، 23% تک بھی ٹیکسز دینا پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسز کم نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ابھی بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو کہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے، اور نون لیگ کی گورنمنٹ آنے کے بعد جس کے امکانات زیادہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت آ گئی، لیکن امکانات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی، اور پھر یہ کہ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ لگیں گے پراپرٹی پہ، جس کے پراپرٹی پہ کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پراپرٹی کی جہاں تک میری ایکسپرٹیز ہے، آپ کو یہ بتاؤں کہ پراپرٹی پہ اس بات کا اثر نہیں پڑتا کہ ٹیکسز عائد کر دیے گئے۔ ہاں کچھ انویسٹرز ہیں جو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کہ چونکہ انویسٹرز جب اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ ان کو اس کا ریٹرن ملے گا، اس لحاظ سے کہ وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹیکسز کی مد میں یا گیل ٹیکس ان کو اس پروفٹ میں سے نکالنا پڑ جائے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کیوں کریں، لہذا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر ٹیکسز زیادہ لگائے گئے۔ لیکن اگر ٹیکسز یہاں یہ بھی رکھ دیے جائیں تو بہت زیادہ پراپرٹی پہ برے اثرات نہیں پڑیں گے، بلکہ امکان میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جہاں مارکیٹ تیز ہوگی، جہاں انویسٹمنٹس بڑھیں گی، جہاں پہ جو ہے باہر سے فورن انویسٹمنٹس آئے گی، جہاں پہ لوگوں کے مٹھیاں کھلیں گی اور اب لوگ پیسہ لگائیں گے، تو لہٰذا پراپرٹی بھی نیچرلی گرو ہوگی بہتر۔ پچھلے دور میں بتاتا چلوں میں کہ جب سے کرسن میں سیلاب آیا تھا اس وقت سے آج تک کے پراپرٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں، کام کرنے والے جو ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، انویسٹر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب لیکن یہ وقت ہے کہ شاید پراپرٹی میں آپ محسوس کریں ہل جل، اور یہ ہل جل جس طرح میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ الیکشن سے پہلے بھی آ چکی تھی۔ تو اب یہ اچھا وقت پراپرٹی میں پراپرٹی لورز کے لیے ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پراپرٹی کا تعلق ان چیزوں سے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، کیونکہ پراپرٹی کی اپنی ایک گراف ہے۔ یہ تو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پراپرٹی میں کبھی جو ہے نقصان نہیں ہوا، پراپرٹی کبھی بھی
اتنی نیچے نہیں آئی کہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے نقصان میں چیزیں بیچنی پڑیں. وقتی طور پہ پراپرٹی نیچے آئی ہے لیکن ڈبل ہوئی ہے, پھر ٹرپل ہوئی ہے, اور جن کے پاس جس کی ورتھ 5 لاکھ کی تھی آج وہ 5-5 کروڑ کی بھی چیزیں ہیں. گو کہ وقت گزر گیا, 20-25 سال, 30 سال, 40 سال لے لے, لہٰذا پراپرٹی اگلے 5 سال 10 سال میں گرو کرے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں پراپرٹی گرو کرے گی زیادہ, لیکن گرو تو کرنا شروع ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں. لیکن اچھے نتائج اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا, اور آپ کو 5 سال سے 10 سال تک انتظار کرنا پڑے گا کہ جب کہ آپ کے پراپرٹی کی ویلیو کچھ اور بہتر ہوگی. ہاں, جس کے پاس, ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ پراپرٹی میں جس کے پاس پوزیشن پاور ہوتی ہے, جو پراپرٹی ہولڈ کر سکتا ہوں, اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو کوئی اچھی آفر آ جاتی ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کے چاندنی ہو جاتی ہے اور وہ پراپرٹی بہت مہنگی اس کو مل جاتی ہے. یہ اپرچونٹی کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے اور مل سکتی ہے. لہذا میں اگر یہ بات کہوں کہ پراپرٹی میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ سوچ کے کیا کریں کہ جو انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پھر پلاٹ کینسل کر دیے جاتے ہیں, پھر وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ ہولڈ کر سکتے ہیں پراپرٹی, تو وہ ہولڈ کر کے رکھیں, اور وہ پراپرٹی ان کو اگلے 10 سال کے اندر اچھے بینیفٹس مل سکتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آئے گا اگلے سالوں میں کہ جب پراپرٹی, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کہ پراپرٹی اچھی قیمت آئے گی. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت پراپرٹی میں شہر کے اندر ہی گھسے جا رہے ہیں, یعنی ان کو شہر سے باہر جانا چاہیے, مگر کیسے جائیں جب سہولیات دے پر نہیں ہے. میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے معذرت چاہتا ہوں, اس پروگرام کے ذریعے میں آنے والی حکومت کو متنبہ کرتا ہوں, سندھ گورنمنٹ کو متنبہ کرتا ہوں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور بھی جو ادارے اس وقت ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں. وہ جو گڈاب کے علاقے ہیں, جو ہائی ویز کے علاقے ہیں, جو کراچی اور حیدرآباد کے علاقے ہیں, جو آپ میمن گوٹ کی طرف چلے جائیں, آپ اس طرف چلے جائیں تو منگو پیر کی طرف چلے جائیں, آپ ساکران کی طرف چلے جائیں, جگہیں بہت ہیں. شہر میں چیزیں مہنگی اسی لیے ہیں کہ ان جگہوں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, سہولیات موجود نہیں ہیں. معذرت چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی بھی پراپرٹی میں ویلیو بڑھ سکتی ہے کہ اگر پراپرٹی کے حوالے سے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر دی جائے, پانی بجلی گیس فراہم کر دی جائے, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں کی پراپرٹی نیچے آئے گی اور لوگوں کو سہولیات ملے گی. چلتے بریک کے جانب انشاءاللہ. پھر اور بات ہم کر رہے تھے آغاز میں کہ الیکشن کے بعد پراپرٹی کے معاملات کیا رہیں گے, کیا حالات رہیں گے. ہم مطالبہ کر رہے تھے اور ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ آنے والے جو بھی سیٹ اپس ہیں, جو بھی ادارے ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں, وہ خدا را لوگوں کو آسانی فراہم کریں. جو ہے لوگوں کی سکت نہیں ہے کہ اس وقت وہ اتنے مہنگی قیمتی زمین خرید سکیں, یعنی مکان خرید سکیں اور اپنا گھر کا خواب پورا کر سکیں. بہت ہی انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے ایک نوکری پیشہ فرد کے لیے, جو کہ اپنے پیسے بچا کے وہ کیسے مکان لے. اور ساتھ ساتھ اسی طرح کرایہ دینے کے لیے بھی نہیں ہے. جھگڑے بڑھ رہے ہیں, مسائل بڑھ رہے ہیں. اس صورتحال میں آنے والی گورنمنٹ پہ کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ سہولیات فراہم کریں ان علاقوں میں جہاں ابھی ضرورت ہے, جہاں نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں, جہاں نئی اسکیمیں آ رہی ہیں. بلڈرز کے اوپر میں یہ بات کہوں گا, وہ کافی کام کر رہے ہیں. اچھے برے دونوں طرح کے بلڈرز ہیں, لیکن اچھے بلڈرز بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں یہ ہیں. وہ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ سوری صاحب آپ بھی اپنے پروگرام میں یہ ڈیمانڈ کیا کریں کہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں, سیکیورٹی اور دیگر معاملات, پانی بجلی گیس پرووائڈ کریں, تو یہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ آنے کے لیے آسانی ہوگی. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ مواقع اور بھی پراپرٹی میں جس کا میں ذکر کرتا چلے جاؤں. میں نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ شہر سے باہر ظاہر سستی پراپرٹی ہوتی ہے اور آپ اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن چیز صحیح ہونی چاہیے. آپ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھیں پراپرٹی اپڈیٹس کے نام سے, اس میں آپ کو ہم نے جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں پراپرٹی کی اقسام بتائی ہوئی ہے. ہم نے جو ہے ہم نے ڈاکومنٹیشن سکھائی ہوئی ہیں چیزیں, اور میں بہت ہی اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یوٹیوب پہ پراپرٹی اپڈیٹس انتخاب سوری کے نام سے آپ اگر ویڈیوز دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ
کبھی دھوکہ ہوگا. تو لہٰذا آپ وہ دیکھیں. تو ہم یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ سستی جگہیں, ہم نے ساکران کا ذکر کیا تھا, وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیے ہوئے نمبروں پہ. آپ جو ہے وہ اسی طرح کیونکہ پاکستان کے اندر پراپرٹی تھوڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, تو آپ کو میں ایک چیز یاد دلاؤں کہ اس وقت جہاں پہ ٹورزم ہے, تو ٹورزم کی وجہ سے اب لوگوں کی انویسٹمنٹ, بلڈر کی انویسٹمنٹ اب وہاں جا رہی ہے, اور لوگ وہاں پہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو مری کے حوالے سے بھی ہماری گائیڈ لائن موجود ہے, اور آپ ایک ایڈ بھی ہمارا چل رہا ہے. تو جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہم سے رابطہ کروائیں, اور ہم جو ہے نا وہاں پہ ان کا انشاءاللہ تعالی ریئل, میں نے خود بھی دیکھا ہے ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ اچھے ہیں. تو مری کے اندر بھی جو انویسٹمنٹ سے لوگوں کا رجحان کافی ہے, اس لیے کہ اب ٹورزم کے بڑھنے کی وجہ سے اب وہاں کی پراپرٹی گرو کر رہی ہے. اور پورے ملک میں پراپرٹی نیچے آئی ہے, مگر جہاں ٹورزم ہے, مری وغیرہ کے علاقے ہیں, گلیات کے علاقے ہیں اور علاقے, وہاں پراپرٹی نیچے نہیں آئی ہے, یا تو رکی ہے یا بڑھ رہی ہے. تو نئی جگہوں پہ. اچھا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا کوشش کریں, جد و جہد کریں. ہم اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں خود بخود معلومات ہو جائے گی. نہیں, آپ نے اپنی تحقیقات خود کرنی چاہیے, ڈاکومنٹس کی معلومات خود کرنی چاہیے. جس طرح آپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تحقیق کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, یہ بھی بڑی مہنگی پراپرٹی ہے, اس میں بھی آپ کو معلومات کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس وقت کہ اس وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ورٹیکل جو ڈائمنشن میں جو ہے وہ پراپرٹی بڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نئے شہر آباد کرنے میں انفراسٹرکچر میں ایک بڑی رقم لگتی ہے. اگر اس میں ڈیلے ہو رہا ہو تو کمرشل پراپرٹیز پہ, ورٹیکل بلڈنگز میں گورنمنٹ سہولت فراہم کرے. اچھا, ورٹیکل پراپرٹیز جیسے فلیٹس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, وہ رجحان پوری دنیا میں ہے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پورشنز بہت زیادہ ہیں. یہاں پر جو ہے نا انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو معلوم چلا ان کو پارکنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے, گیس نہیں مل رہی ہوتی ہے, پانی کے لیے جو پائپ لائن, ان کو پائپ لائن جو پراپر ملنی چاہیے جس کی وجہ سے پراپر پانی ان کے پاس آئے, وہ پانی نہیں آتا. گیس تو دور کی بات ہے, بجلی کے اندر بھی پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. آج شہر میں ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ پورشن بہت بڑی تعداد میں بن رہے ہیں اور ابھی تک رکے نہیں ہیں. اور ابھی جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے, ای رجسٹریشن کا افتتاح بھی ہو چکا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ جو کہ یقینی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کمپلینس کو ریزالو کرے. سپریم کورٹ کئی بار آرڈر کر چکا ہے, ہائی کورٹ کی طرف سے کئی بار جو ہے نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور ان کو کہا جا چکا ہے, اور سپریم کورٹ نے آرڈر صاف دیا ہوا ہے کہ کراچی کو اپنی پوزیشن پہ لایا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا, اور بھاری رشوتیں لے کر, اپنے پیسے اپنی جیب گرم کر کے آج بھی بڑی تعداد میں پورشن بن رہے ہیں. تو خدا را رحم کریں. یہ ناجائز پورشن بنانا, یہ ناجائز تعمیرات کرنا, یہ اس کا بار جو ہے ہم سب پہ پڑ رہا ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں, پارکنگ کے لیے گاڑیاں نہیں ملتی لوگوں کو پانی, بجلی, گیس کی سہولیات نہیں ملتی, شارٹیج ہوتی ہے. اس لیے کہ اور پھر سیوریج کا نظام ویسی گلا سڑا ہوا ہے, ویسی جو ہے وہ تباہ حال ہے اس وقت انفراسٹرکچر نیچے سیوریج کا. تو اس کی وجہ سے یہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. جہاں پہ ایک مکان میں صرف 4 5 6 افراد رہتے تھے, آج وہ 20 25 افراد رہ رہے ہیں, اور آپ اندازہ لگانے کتنی بڑی تعداد میں ایسے ہیں پورشنز. میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ اسی میں آپ کو یہ آگاہ کرتے چلے جاؤں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ لیگل جگہ ہے یہ. آپ نے چائنا کٹنگ کا نام سنا ہوگا. چائنا کٹنگ دیکھیں اس پر ہوتی ہے, آپ لوگ خدا را اس پہ ہاتھ نہ ڈالیں, پورشنز میں بھی ہاتھ نہ ڈالیں, اس لیے کہ پورشنز پہ کبھی بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. اچھا, اب اس وقت جو ہے وہ چائنا کٹنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ایس ٹی پلاٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ چائنا کٹنگ کر دی جاتی ہے. ایس ٹی پلاٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کسی اسکول کا پلاٹ ہو گیا, کسی جو ہے پارک کا پلاٹ تھا, کسی فٹ پاتھ کے لیے پلاٹ تھا, کسی جو ہے سڑک کے لیے پلاٹ تھا, وہ کسی اور پبلک ویلفیئر کے لیے جو پلاٹس ہوتے ہیں اس کو ایس ٹی پلاٹس کہتے ہیں. یا ایسی ناجائز زمین جو کہ کسی بھی پلاٹنگ میں نہ آتی ہو, جو کے ڈی اے کے ماسٹر پلان میں نہ ہو, ایم ڈی اے کے ایل ڈی اے کے ماسٹر پلان میں نہ ہو, لیکن اس کے اوپر آپ کوئی تعمیرات کر لیں یا اس میں آپ انویسٹمنٹ کر دیں تو وہ کسی بھی وقت گرائی جا سکتی ہے. تو پچھلے عرصے میں بہت بڑی تعداد میں چائنا کٹنگ ہوئی ہے, پارکوں پہ قبضہ کر کے فلاں کر سے, اور یہ ڈاکومنٹس ایک فورجری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پورشنز کی پہچان کیا ہے. لہٰذا آپ ہمیشہ جو انلیگل پراپرٹیز ہے اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں. چیز تھوڑی مہنگی خریدیں, اچھی خریدیں, لیکن لیگل خریدیں. تو یہ چائنا کٹنگ اسی پر ہوتی ہے
کہ جس کے اوپر جو ہے وہ زمین کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ناسلا ٹاور گرایا گیا, کیوں گرایا گیا؟ حالانکہ ناسلا ٹاور میں جو ہے صرف 22% زمین جو ہے انلیگل تھی, باقی تو صحیح تھی نا. لیکن اس 1200 گز کے پلاٹ کے اوپر جو ہے نا, جو بھی پلاٹ تھا اس کا 20% میں بتانا چاہتا ہوں کہ 20% صرف جو ہے وہ انلیگل جگہ پر وہ تعبیر ہو چکی تھی. لیکن اس 80% لیگل پراپرٹی, لیگل تعمیرات کے باوجود جو ہے اس کو گرا دیا گیا. تو لہٰذا آپ ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ ناسلا ٹاور گر سکتا ہے, صرف وجہ یہ تھی کہ وہ ایس ٹی پلاٹ کے اوپر اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی تھی اور تعمیر کر دیا گیا تھا. آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو کہ گوٹ آباد میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ یہ سمجھے کہ آپ وہ جگہ جو ہے کچی آبادی میں آ جاتی ہے یا انلیگل جگہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر بعد میں ابھی بھی آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں کس طرح مکانات توڑ دیے گئے, کس طرح گرا دیے گئے, لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے. مجھے تو افسوس, بیچاری معاشیاں ہوتی ہیں, بہت سے ایسے چھوٹے طبقے مزدور پیشہ ہے جن کو علم نہیں ہوتا پراپرٹی کا. تو خدارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ لوٹنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر وبال بنے گا, دنیا میں بھی یہ وبال آئے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک پکڑ کا باعث بنے گا. اس لیے کسی نے کسی کی زمین کا ایک حصہ بھی, ایک گز زمین بھی کسی کی اگر ہتھیائی تو کل قیامت میں اس کے گلے میں قلاوہ بن کے وہ زمین ڈالی جائے گی. کتنی خوفناک بات یہ حدیث میں کہی گئی ہے. تو لوٹنے والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ناجائز تعمیرات کرنے والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ رپورٹ آئی ہیں پچھلے دور میں کہ اربوں روپے روزانہ کے حساب سے رشوت کی مد میں اور دوسری مداد میں پیسے دیے جاتے رہے ہیں. حالانکہ یہ رقم اگر صحیح انداز میں ہو جاتی اور یہ پاکستان گورنمنٹ کو مل جاتی, سندھ گورنمنٹ کو آفیشلی ملتی رقم, تو یہ اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ دراصل جہاں تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایس ٹی پلاٹس کی بات کی, تو تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کریں تو ایگریمنٹ ضرور کریں. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, ایک سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سیل ڈیڈ ہوتی ہے. دیکھیں سیل ڈیڈ اور سیل ایگریمنٹ میں آپ فرق ہی جانیں کہ سیل ایگریمنٹ جو ہے کسی بھی دو افراد کے درمیان, دو پارٹیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کسی بھی ایگریمنٹ کی صورت میں, لیکن اس کی لیگل حیثیت اس وقت ہوگی جب آپ بانڈ پیپر پہ ایک پراپر انداز میں, اور بہتر یہ کسی وکیل کے ذریعے, کسی ایکسپرٹ کے ذریعے, کسی پراپرٹی اچھے ایجنٹ کے ذریعے آپ یہ ایگریمنٹ کریں تو آپ سیف ہوگے. ورنہ لوگ ایسی زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں, زبانی معاہدہ کر لیتے ہیں, یہ غلط ہے. ہمیشہ ریٹرن لکھیں اور ایگریمنٹ جو ہے وہ بانڈ پیپر پہ کریں. یہ تو ہوتا ہے سیل ایگریمنٹ. سیل ڈیڈ وہ ہوتی ہے جو جہاں پہ گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے, جہاں پہ رجسٹرار آفس انوالو ہو جاتا ہے, تو جہاں پہ سیل ڈیڈ ہوتی ہے وہ پھر مضبوط زمین ہو جاتی ہے. لہٰذا دو طرح کی یہ میں نے چیزیں بتائیں آپ کو کہ سیل ایگریمنٹ. اچھا, ہم اپنی انفارمیشن دیتے چلیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے موویبل پراپرٹی, ایک ہوتی ہے اموویبل پراپرٹی. موویبل پراپرٹی وہ ہوتی ہے جو کہ جیسے سونا ہے, جیسے کوئی اور چاندی ہے, کوئی اور چیز ہے, گاڑیاں ہیں, فلاں ہے, یہ موویبل پراپرٹی ہوتی ہے. انلیگل جو اموویبل پراپرٹی وہ ہوتی ہے جو کہ موو نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ آپ کا مکان ہے, آپ کا پلاٹ ہے, یہ ساری جو لاز ہم اپنی پراپرٹی اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں یا اس پروگرام میں ہم بتاتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں جو کہ اموویبل پراپرٹی کے مد میں آتی ہے. لہٰذا اموویبل پراپرٹی کے اندر اور موویبل پراپرٹیز کے لاز میں فرق ہوتا ہے. یہ ہم آگے چل کے کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی سے باہر, یعنی کراچی کے اندر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورشنز زیادہ تر کراچی کے شہر کے اندر بن رہے ہیں. اچھا, پورشنز جو بنتے ہیں اس کی لیگل حیثیت نہیں ہوتی ہے. حالانکہ رجسٹرار آفس سے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. اب پورشن کیا ہوتے ہیں؟ پورشن یہ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ 120 گز یا 80 گز کے اوپر جو تعمیرات کی اجازت ہے گراؤنڈ پلس 2 ہے. اب گراؤنڈ پلس 2 کا وہ کہ جگہ وہ گراؤنڈ پلس 3 بنا لیتے ہیں, 4 بنا لیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں, وہ پھر لیگل نہیں ہوتا. اسی طرح نقشہ پاس نہیں کراتے تو نقشہ پاس کرانا بھی لیگل ہے. تو پورشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھے کہ کمرشل نہیں ہوتے, جو بائی برتھ کمرشل ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مکان اگر 80 گز کا بھی ہے تو اس پہ گراؤنڈ پلس
2.5 बन सकता है लीगली। वो लोग ग्राउंड प्लस 3 भी बना लेते हैं, उस हद तक भी चल जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर जो कि रेसिडेंशियल प्लॉट है, लेकिन उसको फिर ग्राउंड प्लस 3 बना के, 4 बना के, 2 बना के फिर वो पोर्शन बेच देते हैं, ये क़तन जायज़ नहीं है, ये इल्लीगल है। लिहाजा पोर्शंस वो होते हैं जो कि किसी कमर्शियल प्लॉट पे, बाई बर्थ कमर्शियल प्लॉट पे नहीं बनते, बल्कि किसी रेसिडेंशियल प्लॉट पे बनते हैं। साथ साथ ये बताता चलूँ दोस्तों, मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि जो आप ये समझे कि 200 गज के प्लॉट पे भी ग्राउंड प्लस 2 बनता है, और 399 गज तक के प्लॉट पर ग्राउंड प्लस 1 बनता है। ये एक लीगल ग्राउंड प्लस 2 बनता है, ये एक लीगल हैसियत है। जहाँ वो 400 यार्ड पे आ जाता है, 400 गज या 400 गज से ऊपर अगर वो रेसिडेंशियल प्लॉट होगा तो फिर वो ग्राउंड प्लस 1 ही बनेगा, 2 और 3 नहीं बन सकता। लिहाजा आज भी इस चीज़ को चेक करते हैं मोहल्ले वाले। तो लिहाजा जब आप ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो इल्लीगल का जो है वो तामीरात हो जाती है। तो आज भी 400 गज के, 600 गज के और 1000 गज के ऊपर लोगों की रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए वहाँ पे उस तरह की कामयाबी नहीं हो सकी। जबकि उससे नीचे जो प्लॉट हैं 200-250 गज के, 100 गज पे, उस पे बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट जो वो होती है, यानी रेसिडेंशियल बाकायदा उसका स्टेटस होता है, उस रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ये तामीरात की जाती है, ये इल्लीगल है, ये पोर्शन कहलाती है। इसी तरह आप ये भी समझ लें कि आप जब आप किसी भी सोसाइटी में, आप नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मिसाल के तौर पर कराची से बाहर कोई आपके इल्म में आती सोसाइटी है, तो आप सबसे अहम चीज़ देखिए उसका लेआउट मंजूर है कि नहीं। ये एक पैमाना होता है, आमतौर पे एमडीए के अंडर में प्रोजेक्ट हैं या एलडीए के अंडर में प्रोजेक्ट हैं जो केडीए के हुदूद से बाहर हैं, तो या एसडीए में आप चले जाएँ, तो अगर वो लेआउट मंजूर हो गया हो, जिसे कहते हैं हम एक उसका जो है मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका हो, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उसका लेआउट मंजूर ना हो, यानी एनओसी, एमडीए के एनओसी ना हो, एसडीए के एनओसी ना हो, एलडीए के एनओसी ना हो, तो फिर आप समझ लें कि वो कोई दाल में काला है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कतई ना करें। फिर भी और अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी अगर वो जो है वो एसबीसीए से बाकायदा अप्रूव हो चुकी हो, इसकी सेल, एनओसी ऑफ सेल भी मिल चुकी है, तो फबेहा। लेकिन मैं इन चीज़ को समझता हूँ प्रॉपर्टी में, कम से कम मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि एनओसी फॉर जो एनओसी जो होती है, जो एमडीए की या एनओसी एलओसी जिसे हम लेआउट की मंजूरी कहते हैं, ये अगर मंजूर हो जाए तो वहाँ आप हिम्मत कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें हमने गाइड किया हुआ है कि सर्वे ज़मीनें क्या होती हैं, 99 अलॉटमेंट कब मिली थी, कब नहीं मिली थी। तो लिहाजा अब मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जब आप अगर ख़ुद भी कोई आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें, तो जब आप ज़मीन कोई ख़रीदते हैं, लेते हैं, तो याद रखें कि सर्वे ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट आँख बंद करके कर सकते हैं, या वहाँ पे आपको अप्रूवल मिल सकता है इस वक्त। और फिर उसके बाद जब आप कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, या आप इस बात को समझ लें, जब कोई नई सोसाइटी बनती है तो फिर उसके बाद उसका जब अप्रूव हो जाता है एनओसी, मिसाल के तौर पे एमडीए की एनओसी मंजूर हो गई है, अब एनओसी मंजूर होने के बाद फिर उसके बाद वहाँ बताया जाता है कि कौन से कमर्शियल हैं, कौन से जो है वो रेसिडेंशियल हैं, कौन सी एसटी प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर वो एक मंजूरी हो जाती है। तो अब आप ये समझे कि जब आप प्लॉट लेते हैं तो आपको बिल्डर फाइल मिलेगी, आपको लीज फाइल उस वक्त नहीं मिलेगी। आमतौर पे बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो फिर वो आपको अपनी फ़ाइल देता है। इस फाइल की हैसियत ऐसी ही है जैसे आपने किसी से कोई एग्रीमेंट किया है। उसमें आप जब भी कहीं कोई प्लॉट ख़रीदें तो उन शराइत को ज़रूर पढ़ लें जो उस पर लिखा गया है। कहीं आपको ऑब्जेक्शन है, कहीं ज़्यादती आपको नज़र आ रही है, तो आप फौरी बिल्डर से रब्ता करें, दफ्तर से रब्ता करें और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई चीज़ रिटर्न लिखवा ले, वही चीज़ आपके काम आएगी। तो लिहाजा इस लिहाज से आप वहाँ पे फिर आप बिल्डर फाइल लेके कर सकते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो लीज़ देना शुरू करेगा तो फिर आप गवर्नमेंट की लीज़ मिल जाएगी। ये थी दोस्तों आज की मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से। आज का प्रोग्राम बहुत अहम था और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप के इल्म में भी इजाफा हुआ होगा और आप इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। और इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।